اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس جمعے میں بھی انشاءاللہ ابھی وہ مضمون جاری رہے گا جس کا تعلق حیا سے ہے، اور اگر وقت پھر بھی بچ گیا تو پھر اس کے بعد اگلا مضمون شروع کیا جائے گا. لیکن سب سے پہلے میں آج جماعت احمدیہ ہالینڈ کی مسجد کے افتتاح کے متعلق کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ فرانس کی جماعت کی مسجد کے افتتاح کا بھی ذکر کروں گا. مسجد مبارک ہیگ، دی ہیگ، ہالینڈ کی یہ پہلی مسجد ہے جو دراصل لجنہ مائلہ کی مالی قربانیوں سے تعمیر ہوئی تھی، اور اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ 20 مئی 1955 کو حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور
اسی سال 8 دسمبر کو یہ مسجد مکمل ہو گئی، اس کی تعمیر، اور اس کا افتتاح بھی حضرت چوہی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ مسجد چھوٹی سی تھی، یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور باہر سے بڑی دکھائی دیتی تھی، اور اندر سے بہت چھوٹی مسجد تھی۔ اس زمانے کے نماز پڑھنے والوں کے لیے تو کافی ہوگی، لیکن اب جو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا ترقی کا دور ہے، اس میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ اگر میں وہاں جاؤں تو پھر اس کثرت سے نمازی آ جاتے تھے کہ مسجد اور ارد گرد کے سارے علاقے میں باہر ان کو نمازیں پڑھنی پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے ہم نے پھر نونسپیٹ میں مرکز بنا لیا، جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے گنجائش بہت تھی۔ وہاں بھی اگرچہ جو مسجد کے لیے جگہ مخصوص ہے وہ اتنی وسیع نہیں ہے کہ سب نمازی آ سکیں، مگر ارد گرد کے دوسرے عمارتی علاقے ایسے ہیں جہاں چھتوں کے نیچے نماز پڑھی جا سکتی ہے، باہر خیموں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہرحال یہ تو اس مسجد کا آغاز ہے جو اس کا ذکر کیا ہے، کیسے ہوا اس کا آغاز۔ لجنہ مائلہ کی خاص غیر معمولی خدمت کے نتیجے میں اس کی تعمیر ہوئی تھی، لیکن 29 مئی 1900 اس مسجد کو آگ لگانے کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ سن 1987 کو اس مسجد کو آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے والے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پولیس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہوگی، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا وجوہات تھیں جو ہم سے مخفی رکھی گئیں۔ مگر ہوا یہ ہے کہ اس دور میں یہ سلسلہ مختلف جگہوں میں مجھے دکھائی دیا کہ جب بھی جلسہ سالانہ پر جماعتوں کے نمائندے آئے ہوئے ہوتے تھے اور مسجدیں یا مراکز خالی رہ جاتے تھے، اسی زمانے میں ایک شریروں کا گروہ تھا، اور آپ بطور احمدی تو جانتے ہی ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی مسجدوں کو جلانا، اور اسی میں ان کی نجات ہے۔ وہ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمارے مساجد اور مراکز جو تبلیغی مراکز تھے ان میں آگ لگایا کرتے تھے، اور یہ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے واقعات ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے پھر میں نے خصوصی ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب جماعت وہاں باقاعدہ ہر جگہ مستعد رہتی ہے اور نگرانی کرتی ہے تاکہ پیچھے کسی شریر کو موقع نہ ملے۔ تو یہ آگ لگانے کا واقعہ ان دنوں کا آغاز کا واقعہ ہے جب یہ حرکتیں شروع ہوئی تھیں۔ کسی نے کھڑکی کے شیشے توڑے اور اندر جا کے مسجد کو آگ لگا کر اپنی جنت کما لی، اور وہ آگ اصل میں اپنے لیے ہی جلائی تھی۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی خدا تعالیٰ کی تقدیر کے تابع آگ ہی میں جلتے رہتے ہیں، اور آگ جلاتے ہی تب ہیں جب حسد کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ تو آگ سے حسد کا گہرا تعلق ہے، اور حسد کے نتیجے میں یہ سارے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی جو آگ بھڑکائی جائے گی وہ ان کی اپنی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، مگر اللہ ان لوگوں کے لیے اس آگ کو جنت بنا دیتا ہے جن کے اوپر خدا کی رضا کی قبولیت کے نتیجے میں آگ بھڑکائی جاتی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو جنت بنا دیا۔ تو اسی قسم کے واقعات ہم روزمرہ جماعت کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ جب یہ آگ لگائی گئی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، صرف زیادہ سے زیادہ 50 نمازی اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے۔ تو بعد کے خطبے میں نے جماعت ہالینڈ کو تسلی دی کہ ہم تو ہمیشہ سے خدا کا ایک خاص سلوک دیکھ رہے ہیں، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ مسجد بنانے کی توفیق بخشے گا، اور 50 نمازی کی بجائے
500 نمازی نماز پڑھ سکیں گے اس مسجد میں۔ اب یہ بات تو آئی گئی ہوگی، میں بھی بھول گیا، اور امیر صاحب اور جماعت کے کرندے اور وہ آرکیٹیکٹ صاحب عبدالرشید صاحب جنہوں نے اس مسجد میں بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے، وہ بھی بات کو بھول چکے تھے، اور جس وقت وہ ڈیزائن کر رہے تھے مسجد کو اور ساری عمارت کو، اس وقت ان کے ذہن میں کہ کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ 10 گنا مسجد کا اللہ تعالیٰ نے گویا عملاً وعدہ فرما لیا ہے۔ بعض دفعہ اس کے عاجز بندوں کے منہ کی نکلی ہوئی بات پوری فرما دیتا ہے تو ارادہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، اسی لیے وہ بات منہ سے نکل جاتی ہے۔ چنانچہ ان کے کسی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس وجہ سے ڈیزائن کروں، کیونکہ کل رقبہ جو اس تعمیر کا تھا وہ 10 گنا نہیں بلکہ 2.5 گنا تھا۔ اس وجہ سے طبی طور پر ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالآخر بہت لمبی محنت کے بعد یہ مسجد مکمل ہو گئی تو آرکیٹیکٹ صاحب نے جا کے پیمائش شروع کی، تو حیران رہ گئے دیکھ کے کہ اس بلڈنگ میں جو عمومی رقبے کے لحاظ سے 2.5 گنا ہے، مسجد کا حصہ 10 گنا ہے، اور بین ہی وہی بات پوری ہوئی ہے کہ 50 کی بجائے 500 نمازی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے کاروبار ہیں، یہ میں آپ کو محض اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا کا حمد اور شکر بجا لائیں، جس حد تک بھی ممکن ہو وہ جماعت سے بے انتہا احسان کا سلوک فرماتا ہے۔ اس مسجد کے افتتاح کے لیے اب مجھے بھی جانا تھا، اور خاص طور پر جب انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے تو میں بھی تبھی جوش رکھتا تھا کہ اس مسجد میں جاؤں، لیکن یہ بھی اللہ کے کاروبار ہیں کہ ہالینڈ کی جس مسجد کا آغاز بھی خلیفہ وقت نے نہیں کیا تھا، کسی اور نے کیا تھا، اس کی جب توسیع ہوئی ہے تو تب بھی خلیفہ وقت کو توفیق نہیں ملی، بلکہ اس کی نمائندگی میں کسی اور ہی کو موقع ملا ہے۔ اللہ اپنے راز بہتر سمجھتا ہے۔ بہرحال ہم راضی برضا ہیں، اور جو التوا کی وجہ ہے وہاں جانے میں التوا ہوا ہے، وہ وجہ موسم کی ایسی اچانک خرابی ہے جس پر ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں تھا۔ ہر طرح سے ہم نے کوشش کر دیکھی، وہ جہاز پکڑنے کی، جو ایک ہی جہاز چل رہا تھا، وہ پکڑنے کی کوشش بھی کی، اگرچہ موسم بہت خراب تھا، لیکن ہمیں جہاز والوں نے بتایا کہ اس جہاز پر اتنا دباؤ ہے اب ٹریفک کا، کیونکہ ایک ہی چل رہا ہے صرف، کہ ناممکن ہے آپ کو اس میں جگہ دینا۔ پھر ہم نے سوچا کہ ٹنل میں کیوں نہ سفر کریں، وہ گاڑی جس کا باہر کے طوفانوں سے کوئی بھی تعلق نہیں، تو اس وقت خیال نہیں آیا کہ سب کو یہی خیال آیا ہوگا، اور ان منتظمین نے ہمیں کہا کہ یہ وہم بھی دل سے نکال دو، اتنی بڑی ٹریفک ہے یہاں ہمارے پاس اس وقت کہ اسے سنبھالنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اگر آپ ریزرو بھی کروا لیں، ریزرو کروانے کے باوجود ہو سکتا ہے 12 گھنٹے کیو میں کھڑا ہونا پڑے، تو جو صورت تھی ویسی تھی کہ ناممکن تھی۔ پھر بھی کیو میں کھڑے بھی رہتے 12 گھنٹے تو ہو سکتا ہے آگے کسی اور کی باری آتی اور ہم پیچھے سے انتظار ہی میں رہ جاتے۔ تو یہ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے میں وہاں خود شامل نہیں ہو سکا، لیکن امیر صاحب سے میں نے درخواست کی تھی کہ وہ اس مسجد کا افتتاح کروائیں، اور امید ہے اس وقت وہاں افتتاح ہو رہا ہوگا یا ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں وقار عمل کے ذریعے اور چودھری عبدالرشید صاحب آرکیٹیکٹ کے عمدہ نقشہ بنانے کے نتیجے میں اور پھر سارے کام کی نگرانی کے نتیجے میں اس مسجد پر جتنا تعمیر نو پر جو خرچ آنا تھا اس سے بہت کم خرچ اٹھا ہے۔ اب دعا کی خاطر جو کارندے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو امیر صاحب ہالینڈ خود ہیں،
اور ان کے ساتھ حمید صاحب نے بھی جس حد تک ان کے وقت نے اجازت دی انہوں نے اس مسجد کے معاملات میں گہری دلچسپی لی۔ اور امیر صاحب ہالینڈ تو بہرحال چندہ اکٹھا کرنے، محنت کروانے، وقار عمل کے انتظام کروانے، ان میں مسلسل بہترین کارکردگی دکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چودھری عبدالرشید صاحب آرکیٹیکٹ بھی خاص طور پر دعا کے مستحق ہیں۔ ان کا سب سے پہلے تو جو نقشے بنائے، نقشے بنانے اور ان کی کونسل سے منظوریاں لینے، اس میں بہت وقت صرف ہوا ہے ہمارا۔ بہت پہلے یہ مسجد بن سکتی تھی، مگر کونسل سے نئے نقشے بنا کر اس کی منظوریاں لینا یہ دو مسائل پیش کر رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہاں کے آرکیٹیکٹ سے اگر ہم یہ کرواتے تو اس آرکیٹیکٹ کی فیس ہی بہت زیادہ تھی، اور پھر اس کے ذریعے جن کمپنیوں کو ٹھیکہ دیتے ان کے اخراجات بے انتہا تھے۔ اس لیے چودھری عبدالرشید صاحب سے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ بطور آرکیٹیکٹ وہاں درج ہو جائیں، اور جو نئے قوانین بنے ہیں یورپ کے اکٹھے ہونے کے نتیجے میں، ان میں ان کو موقع مل گیا۔ چنانچہ بحیثیت آرکیٹیکٹ ان کا وہاں درج ہونا کونسل میں، وہ بہت سا وقت تو اس پہ لگ گیا۔ پھر جو نقشے انہوں نے پیش کیے ان کو بار بار کونسل کبھی ایک عذر رکھ کر کبھی دوسرا عذر رکھ کر رد کرتی رہی، ترمیموں کے مطالبے کرتی رہی۔ تو یہ عرصہ ہے جو 87 سے لے کر اب تک جو تاخیر ہوئی ہے، اس تاخیر کے ذمہ دار عرصے میں یہ عوامل ہیں۔ لیکن جب کام شروع ہوا ہے تو اس کام شروع ہونے کے بعد بھی اس کو 2 سال 5 مہینے لگے ہیں مکمل ہونے پر، کیونکہ کئی دفعہ پیسے کی کمی کی وجہ سے رک جاتے تھے وہ، اور اس خیال سے کہ بار بار مسجد مرکز پہ بوجھ نہ ڈالا جائے خاموشی بھی اختیار کر جاتے تھے۔ بعض دفعہ مہینوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کام رکا ہوا ہے کیونکہ پیسے ختم ہیں، حالانکہ مسجد کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حد پیسے دے رکھے ہیں، کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کام کو ختم کیا جاتا، مگر جو بھی ہوا ہوتا رہا، رک رک کر چلتا رہا، مگر چلتا رہا۔ اور اس عرصے میں چودھری عبدالرشید صاحب آرکیٹیکٹ نے وہاں قریباً 16-17 دفعہ موقع پر جا کر کام کی نگرانی کی ہے، اور جو مختلف لوگوں نے اس میں خاص طور پر حصہ لیا ہے ان کا میں ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ان سب کے لیے دعا کی تحریک ہو۔ امیر صاحب اور عبدالحمید صاحب کا تو عمومی ذکر کر چکا ہوں، اب میں وقار عمل کرنے والوں کا ذکر کرتا ہوں جنہوں نے اس سارے عرصے میں مسلسل وقار عمل کیا ہے یا اس کے مختلف حصوں میں 6 مہینے کے لیے، 2 3 مہینے کے لیے وہ وقار عمل کے لیے آتے رہے۔ تو جو خاص طور پر نام میں نے چنے ہیں دعائیہ تحریک کے لیے وہ یہ حسب ذیل ہیں۔ حنیف ہینڈرک صاحب یہ ڈچ احمدی ہیں، اور مسلسل اس سارے عرصے میں یہ وہاں رہے اور بڑی محنت سے کام کیا۔ ان کی اہلیہ نے بھی 6 ماہ تک ہیگ میں رہ کر وقار عمل میں حصہ لیا، یعنی اس طرح کے وقار عمل میں آنے والوں کے لیے جو کھانا پکانا ہوتا تھا وہ احمدی خواتین تیار کرتی تھیں۔ تو ہینڈرک صاحب کی بیگم صاحبہ اس غرض سے وہاں پہنچی رہیں، ان کے علاوہ بھی اور خواتین نے اس میں حصہ لیا۔ محمد یامین صاحب شروع سے آخر تک یہ ہمارے معمار بھی ہیں، بڑھئی بھی ہیں، سب بہت سے کام جانتے ہیں۔ انہوں نے مسلسل وقار عمل کر کے اس مسجد کی تعمیر میں شروع سے آخر تک ثواب کمایا۔ ظفر اللہ صاحب جرمنی سے 6 ماہ کے لیے تشریف لائے۔ منور جمیل صاحب اسپین سے 6 ماہ کے لیے تشریف لائے۔ عبدالحق محمود، عثمان بداللہ، خواجہ مبشر احمد
ان سب نے خدا تعالیٰ کے فضل سے حسب توفیق اس نیک کام میں حصہ لیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ جب بھی آئندہ توفیق ہوگی میں ضرور خود یہ مسجد دیکھنے جاؤں گا، کیونکہ مجھے بھی بہت شوق ہے. اس درمیانی عرصے میں جا کر دیکھتا رہا ہوں اور موقع پر ہدایات بھی دیتا رہا ہوں کہ کس چیز کو کس طرح کیا جائے. کلہم جو بھی خرچ اٹھنا تھا اس کا اندازہ تھا 20 لاکھ گلڈرز، اور عملاً جو کام ہوا ہے یہ 7 لاکھ گلڈر میں ہوا ہے. تو 60% جو بچت ہے یہ بچت حسب سابق جماعت نے خدمت خالق اور وقار عمل کے ذریعے کی ہے. یہ وہ حساب کے کھاتے ہیں جو خدا کے حضور تو ہمیشہ محفوظ رہیں گے، لیکن دنیا کے حساب میں یہ لکھے نہیں جاتے. تو عملاً یہ 20 لاکھ گلڈر کی تعمیر ہے جس کو خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے 7 لاکھ میں تک مکمل کر لیا. اب جماعت احمدیہ فرانس. جماعت احمدیہ فرانس کا یہ تبلیغی مرکز، وہ عمارت جو خریدی گئی ہے، یہ پہلے ایک کارخانہ ہوا کرتا تھا. اس کو مختلف تبدیلیوں کے بعد مرکز کے طور پر چنا گیا، کیونکہ اس کے ساتھ جو عمارت تھی وہ کافی وسیع تھی اور اس میں گنجائش تھی کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہاں جب تک باقاعدہ الگ مسجد بنانے کی توفیق نہ ملے وہیں مسجد کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں. چنانچہ اس کے ہال کے اندر قبلہ رخ مسجد کا انتظام کیا گیا، نیچے خواتین کے لیے بھی مسجد کا انتظام کیا گیا. 7 ملخہ عمارتوں میں نمائش وغیرہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں، اسٹوڈیو بننا تھا، لائبریری تھی، وہ وقتی ضرورتیں پوری کی جاتی رہیں. لیکن مشکل یہ تھی کہ کونسل کے ہاں بطور مسجد اس کا اندراج نہیں تھا، اور چونکہ نمازی عام دنوں میں بھی اور خصوصاً جمعے پہ بکثرت آتے تھے، اس لیے یہ تلوار سر پہ لٹکی رہتی تھی کہ اگر کونسل چاہتی تو اعتراض کرتی کہ جگہ کسی اور مقصد کے لیے تھی، لی آپ نے کسی اور مقصد کی خاطر تھی، یعنی تھی بھی اور مقصد کی جگہ، لی بھی آپ نے اور مقصد کے لیے تھی، اس میں آپ نے مستقل نمازوں کا مرکز بنا لیا ہے. چونکہ فرانس میں بہت سی ایسی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں جو بنیاد پرست مسلمانوں کی طرف سے آگ لگانے کے، دہشت گردی کے واقعات، اس لیے اس طرف بھی نظر رہی ہے ان اداروں کی کہ کہیں یہ بھی اسی قسم کے لوگ تو نہیں. پھر ہمیں یہ بھی مشکل پیش آتی رہی کہ بعض دفعہ تبلیغ کی خاطر مختلف لوگوں کو دعوتیں دی جاتی، کوئی الجیریا کا، کوئی موراکو کا، غزی کے مختلف وہ باشندے جن کا زیادہ تر فرانس سے تعلق ہے اور وہ فرانس میں زیادہ تر رہائش پذیر ہیں. ہمیں تو اس سے غرض نہیں تھی کہ ان کا پس منظر کیا ہے، وہ دہشت گرد تھے یا ہیں. ہم تو ان کو تبلیغ کی دعوت دیا کرتے تھے اور ان کے آنے جانے سے بھی شبہات پیدا ہوتے رہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل ان کی انٹیلیجنس نے ہماری نگرانی کی ہے. 8-10 سال تک مسلسل نگرانی کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ بالآخر پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ جماعت احمدیہ کا دہشت گردی سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. چونکہ نگرانی کے دوران کوئی بھی واقعہ ایسا ان کو دکھائی نہیں دیا کہ جس سے ہماری دلچسپیوں کو روک سکتے، اس لیے روکا تو نہیں مگر منظوری بھی نہ دی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو نئی انتظامیہ ہے اس میں ملک اشفاق ربانی صاحب نئے امیر مقرر ہوئے ہیں.
وہ معاملہ جو دیر سے لٹکا ہوا تھا اس پر انہوں نے فوری توجہ دی اور کونسل سے ملا کر ان کو بتایا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ ہم صاف ستھرے لوگ ہیں اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ جگہ مسجد کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، تو ہمارا حق کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ جو مسجد کے لیے استعمال ہو جگہ استعمال ہوئی اس کو مسجد بھی کہیں۔ چنانچہ الحمدللہ کہ اشفاق ربانی صاحب نے کچھ دن پہلے مجھے یہ اطلاع دی کہ کونسل نے باقاعدہ اسے مسجد کے طور پر منظور اور درج کر لیا ہے۔ منظوری تو وہ نہیں دے سکتے، وہ تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر درج کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب یہ بطور مسجد کے درج ہو چکی ہے۔ یہ وجہ تھی کہ ان کی خواہش تھی کہ اس موقع پر میں جا کر اس نئی صورتحال میں از نو افتتاح کرتا۔ پہلے جو افتتاح تھا وہ ایک مسجد کی عارضی جگہ کا ہوا تھا، اب بحیثیت مسجد اس کا افتتاح ہونا تھا۔ وہی وجوہات مانے ہوئیں جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور میں وہاں خود حاضر نہیں ہو سکا، لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ میں ان کا بھی تذکرہ کر دوں، ان کی جماعت کا بھی، ان کی کوششوں کا بھی، تاکہ سب دنیا کی جماعتوں میں دعا کی تحریک ہو۔ جو جماعت کی نئی انتظامیہ ہے انہوں نے جو غیر معمولی کوشش شروع کی ہے، اس کے نتیجے میں بہت سے مستقل مفید کاموں کا اجرا ہو چکا ہے، اور میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ فرانس MTA کے اسٹوڈیو کا بھی آج ہی افتتاح ہو رہا ہے۔ جماعت فرانس میں ایک بیداری کی جو لہر ہے اسے تبلیغ اور مالی قربانی کے میدان میں بہت آگے بڑھے ہیں۔ بچوں کی تعلیمی، تربیتی اور قرآن کلاسز کے علاوہ نومبائین کی کلاس اور داعیان اللہ کے اجلاسات کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ نیز لائبریریوں میں جماعتی کتب اور قرآن کریم کے نسخے رکھوانے کی کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ اس جلسے میں جو فرانس کے باشندے ہیں ان میں سے وہ لوگ جن کی مختلف قومیتیں ہیں، اور مجھے تعجب ہے یہ معلوم کر کے کہ فرانس میں مختلف قومیتوں کے لوگ جو آباد ہو چکے ہیں ان کی تعداد 50 سے زائد ہے۔ بہت سے پرانی فرانسیسی نوآبادیات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور بہت سے دوسری وجوہات سے یہاں آ کر بس جانے والے ہیں۔ البینیا وغیرہ کے لوگ بھی ہیں، بوسنیا کے بھی ہیں، غرضی کے مختلف یورپ کے اور افریقہ کی نمائندہ قومیں یہاں آباد ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر چونکہ میری شمولیت کی توقع تھی، انہوں نے 50 سے زائد قوموں سے تعلق رکھنے والے غیر جماعت مہمانوں کو شرکت کی دعوت دی تھی، اور ان کی توقع ہے کہ وہ سارے شامل ہو گئے ہوں گے۔ تو جتنے بھی شامل ہو سکے ہیں یہ ان کا نصیب۔ بہرحال ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے سامان فرمائے، اور آج جو مہمان کے طور پر شامل ہو رہے ہیں کل وہ میزبان کے طور پر بھی شامل ہوں۔ اب میں اسی خطبے کا آغاز کرتا ہوں جسے نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ حیا کا مضمون چل رہا ہے۔ سب سے پہلی حدیث جو اس ضمن میں نے اختیار کی ہے وہ موطا امام مالک کتاب الجامع سے لی گئی ہے۔ اس میں حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ اب یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب کہا جائے ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے، تو ثابت ہو رہا ہے کہ اور کسی دین میں
حیا کو بطور خلق کے استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو سمجھنے کے لائق ہے، اور غیر دینوں سے تبادلہ خیالات کے وقت تبلیغ کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نقطہ ان کے بہت کام کا نقطہ ہے، کیونکہ حیا تمام نیکیوں کی جان ہے اور تمام بد اخلاقیوں کی دشمن ہے۔ اگر حیا عیسائیت کی بھی جان ہوتی اور یہی اس کا مرکزی نقطہ ہوتا تو آج عیسائی ملکوں میں جو فسادات پھیلے ہوئے ہیں، جو خرابیاں برپا ہیں، آپ کو کبھی دکھائی نہ دیتی۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ملکوں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، مگر اس لیے ہو رہا ہے کہ حیا چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ حیا دین کا حصہ ہے۔ اگر دین والوں کو حیا نہ رہے تو ان کے اخلاق اور ایمان کی حفاظت تو حیا نہیں کر سکتے۔ بس تمام مسلمان کہلانے والے ملکوں میں جو بے حیائی کا دور دورہ دکھائی دے رہا ہے، بدخلقیوں کا دور دورہ دکھائی دے رہا ہے، یہ قطعی طور پر ثابت کرتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی روح سے یہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں، کیونکہ دین اسلام کا خلاصہ حیا ہے۔ جہاں حیا اٹھ جائے اور بے حیائی کا عام دور دورہ ہو، اس ملک کے بسنے والے اسلام کی طرف لاکھ منسوب ہوں، حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی روح سے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سنن ترمذی سے لی گئی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ وہاں سے کا لفظ بھی نہیں، ایمان جنت میں ہے۔ ترجمہ کرنے والے اس کے ترجمہ کرتے وقت اس کے معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی طرف سے یہ لگا لیتے ہیں کہ ایمان والا جنت میں جائے گا، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فصیح و بلیغ کلام میں یہ ذکر نہیں ہے، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ ہر مومن جنت میں جائے گا، اور یہ بات تو عام پھیلی پڑی ہے ہر جگہ۔ بہت ہی لطیف کلام ہے، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا والبضاء من الجفاء والجفاء فی النار، کہ بضاء یعنی فحش گوئی یہ بدخلقی میں سے ہے، اور بدخلقی دوزخ میں پلتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا بدخلقی کرنے والا، والجفاء فی النار، اور بدخلقی دوزخ میں پلتی ہے۔ بہت ہی فصیح و بلیغ کلام ہے جس سے بہت سے مطالب پھوٹتے ہیں۔ تو بار بار اسی حدیث کے حوالے سے اس کے مطالب کی بحث اگر شروع کی تو بعض لوگوں کے لیے شاید سمجھنے میں دقت پیدا ہو۔ میں نے اس کا ترجمہ جو بین ہی ترجمہ بنتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایمان جنت میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دراصل ایمان کا ایک مرکزی معنی یہ ہے الطمانیۃ النفس و زوال الخوف، طمانیۃ النفس اور زوال الخوف، اور یہی معنی حضرت امام راغب نے اور بعض اور کتب نے بیان کیے ہیں جو عربی لغات کی کتابوں میں بہت نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت امام راغب اور ان تینوں کا اور ان دونوں لغات کا اتفاق اس بات پر یہ بتا رہا ہے کہ معنی اصل ہے، یعنی مرکزی معنی ہے یہی، باقی سارے معنی اس سے پھوٹتے ہیں۔ تو اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان
حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ کن معنوں میں جنت میں ہے؟ اس لیے کہ پوری تمانیت ہی حیا سے ملتی ہے اور پوری تمانیت ہی ایمان سے ملتی ہے، اور اصل تمانیت جس میں زوال الخوف بھی شامل ہو، کوئی خوف کا شائبہ تک باقی نہ رہے، وہ امن کی حالت، وہ تمانیت کی حالت حیا سے ملتی ہے۔ اور جیسا کہ میں آگے تفصیل بیان کروں گا، حیا ہی کے سارے شعبے ہیں جو انسانی زندگی پر چھائے ہوئے ہیں، اور سچی تمانیت حیا سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور ایمان کا یہ معنی کہ ایمان جنت میں ہے، تمانیت نصیب کرتا ہے اور زوال الخوف ہے، یہ معنی حضرت ابراہیم کے پیش نظر تھے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سوال کیا کہ مجھے بتا کہ مردے کیسے زندہ کیے جاتے ہیں۔ جواباً دیکھیں، اللہ نے یہی فرمایا، اولم تؤمن، تو ایمان نہیں لایا؟ اللہ جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم ایمان لے آئے ہیں، مگر حضرت ابراہیم کی فراست کا ایک گویا امتحان تھا کہ دیکھیں کن معنوں میں یہ کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا، بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو لایا ہوں مگر ایمان کا یہ پہلو بھی تو پیش نظر ہے کہ وہ طمانینت بخشتا ہے۔ تو میں ایمان کے گہرے معنی پر نظر رکھتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ تو یہ خیال نہ کرے میرے متعلق ہے خدا، میرے یہ گمان نہ کرے کہ میں ایمان نہیں لاتا اس لیے پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہ ایمان کے تمام شعبوں پر حاوی ہو جاؤں، اس کی جان طمانینت ہے، کوئی بھی خلش دل میں باقی نہ رہے۔ یہ بہت وسیع مضمون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جواب ہی بہت عظیم الشان ہے، مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، میں حدیثوں کے ذکر کے بعد پھر ان حدیثوں کے خلاصے کے طور پر اس حیا کے مضمون کو اس خطبے میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور حدیث بخاری کتاب الادب سے لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں سرزنش کر رہا تھا کہ تم حیادار ہو، بہت زیادہ ہر کام سے پیچھے رہ جاتے ہو، اس قسم کی کچھ باتیں ہوں گی۔ مگر حیا کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پیچھے رہ جائے کوئی شخص، مگر چونکہ وہ حیا کے خلاف سرزنش کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے۔ اگر تم حیا کے خلاف کوئی باتیں کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کا ذہن بدک جائے اور پھر رفتہ رفتہ بے حیائی کی طرف مائل ہو، یعنی اس کا ایمان جاتا رہے۔ پھر ایک روایت ہے، اور اسی روایت کے مختلف پہلوؤں کو میں اب باقی خطبے میں کھول کر بیان کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فحش جس چیز میں بھی ہو اس کو بدصورت کر دیتا ہے۔ اب فحش کے متعلق پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ بے حیائی کی تعریف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحش فرمائی ہے۔ فحش کلامی، فحش سے شرمانا، یہ بے حیائی کی جان ہے، اور اسی سے سارے معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فحش جس چیز میں بھی ہو اس کو بدصورت کر دیتا ہے، اور حیا جس چیز میں ہو اس کو مزین اور خوبصورت بنا دیتی ہے۔ یہ وہ مرکزی پہلو ہے حیا کی خوبیوں کا جس کے متعلق میں چند نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
حیا اور زینت کا جہاں تک گہرا تعلق ہے، یہ سب دنیا کے ادب میں ملتا ہے۔ جہاں تک میں نے مختلف دنیا کی بڑی بڑی زبانوں کے ادب کا مطالعہ کیا ہے، ان کی شاعری پر نظر ڈالی ہے، اگرچہ تھوڑی نظر ڈال سکا ہوں، لازماً اتنا وقت تو مل ہی نہیں سکتا، مگر یہ بات میں نے دیکھی ہے کہ سب دنیا کی قوموں نے حیا کی تعریف حسن کے ساتھ ملا کے کی ہے۔ اپنے محبوبوں کو سارے ہی حیادار بتاتے ہیں اور حیا سے بتاتے ہیں کہ ان کا حسن بڑھتا ہے۔ کبھی دنیا کے کسی ادب میں، کسی شاعری میں آپ بے حیائی کی تعریف نہیں سنیں گے۔ یہ نہیں سنیں گے کہ بے حیائی سے ہمارا محبوب اور زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ یہ مضمون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی طور پر بیان فرما دیا ہے۔ حیا زینت بخشتی ہے اور بے حیائی زینت لے جاتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیں، غالب بھی تو یہی کہتا ہے کہ جب حیا بھی اس کو آئے ہے تو شرما جائے ہے، غیر کو یارب وہ کیوں کر من گستاخی کرے، گر حیا بھی اس کو آئے ہے تو شرما جائے ہے۔ بعض دفعہ اپنی حیا سے بھی آدمی شرما جاتا ہے، اور یہ اپنی حیا سے شرما جانا یہ وہ مضمون ہے جو اس حدیث کے بنیادی مضمون میں داخل ہے۔ الحیاء خیر کلہ، تمام تر بہتر ہے، اور جو حیا سے شرماتا ہے اس کے اندر ایک نیا حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، حیا نہ ہو تو چہرے کے ظاہری نقوش کیسے بھی خوبصورت ہوں، ان میں حسن باقی نہیں رہتا۔ اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کئی طریقے سے۔ سب سے پہلے تو رشوت خور کا چہرہ آپ نے دیکھا ہوگا، بددیانتی سے مال کمانے والے کا چہرہ دیکھا ہوگا، ظلم کرنے والے کا چہرہ دیکھا ہوگا، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے کا چہرہ دیکھا ہوگا۔ اس کے نقوش بظاہر کیسے ہی متوازن کیوں نہ ہوں، ان میں کوئی حسن باقی نہیں رہتا۔ وہ بظاہر متوازن نقوش بھیانک ہو جاتے ہیں، اس پر نظر ڈالنے سے طبیعت میں کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو میں حیا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حیا کی تعریف کا مرکزی نقطہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا سے شرمائے، اور خدا سے ان کاموں میں شرمائے جن کاموں میں وہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ ساری دیانتداری اور نیکوکاری کا راز اس بات میں ہے۔ اب دیکھیں، بچے بعض حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ آ جائیں تو کیسے ٹھیک ٹھاک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ حیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ماں باپ ان حرکتوں کو پسند نہیں کریں گے، اور وہ ماں باپ کی شرم رکھتے ہیں۔ تو ایک مومن جو جانتا ہے کہ خدا کی ہمیشہ اس پر نظر ہے، وہ کیوں نہ حیا سے کام لے، اور جب وہ حیا سے یعنی اللہ کی حیا نہیں رکھتا تو پھر دنیا کی بھی حیا اٹھ جاتی ہے، کسی چیز کی حیا باقی نہیں رہتی۔ یہ جن مغربی قوموں کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کی یہی مصیبت ہے، یہی وبال ہے ان کا۔ اللہ کی حیا اٹھ گئی ہے تو پھر رفتہ رفتہ دنیا کی حیا اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کا جو نقاب اٹھ رہا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، سوائے اس کے کہ سب کچھ گند اپنا باہر کر دیں اور پھر خود اس سے متنفر ہو کے بھاگیں۔ اور یہ دوسرا دور بھی کسی حد تک شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ حیا کا بدی، فسق و فجور،
اس سے یہ تعلق ہے کہ جب حیا نہ ہو تو بدی اور فسق و فجور نے لازماً ایسے دل پر قبضہ کر لینا ہے جو حیا سے خالی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ رشوت خور کا چہرہ آپ نے دیکھا ہے، اور ایسے ہی بدکاروں کا، ظالموں کا چہرہ دیکھا ہوا ہے، کتنا بھیانک چہرہ ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نقوش بڑے اچھے ہیں، اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں، اس کا ناک متوازن ہے، اس کے ہونٹ، اس کے گال، اس کی گردن، اس کا جسم، جتنا وہ بظاہر خوبصورت ہوگا اتنا ہی زیادہ بھیانک اور بدصورت دکھائی دے گا۔ یہی حال فحشاء عورتوں کا ہوا کرتا ہے۔ فحشاء عورتوں کا جو ظاہری حسن ہے، اس کے ظاہر کو جتنا چاہیں آپ متوازن قرار دے لیں، ان کے چہرے سے جو ہولناک ایک کراہت پیدا ہوتی ہے ان کے چہرے پر نظر ڈالنے سے، کوئی ظاہری حسن اس کراہت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان کی آنکھیں حیا سے خالی، ان کے چہرے کے آثار حیا سے خالی، اور اس کے نتیجے میں حسن کو بے حیائی ایسا بگاڑ دیتی ہے کہ وہ بدزیب بدصورتی بن جاتا ہے۔ یہی مرکزی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حیا زینت بخشتی ہے اور بے حیائی حسن کو اجاڑ دیتی ہے۔ اس پہلو کو مد نظر رکھ کے ایک ایسے شریف نفس انسان کا بھی تصور کریں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ نیکوکار ہے اور ان معاملات میں جس میں اس پر اعتماد کیا گیا ہے دیانتداری سے کام لیتا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ مومن ہی ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو یا بظاہر بے دین بھی ہو، اس کو حیا اس تصور سے آتی ہے کہ میں کوئی برا کام کروں۔ اس کے اندر سے ایک دیکھنے والا پیدا ہو جاتا ہے، اور جس طرح مومن کو خدا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس سے حیا کرتا ہے، ایسا شخص خود اپنے ضمیر سے حیا کرتا ہے، وہ حیا ضرور کرتا ہے، اور دیکھیں اس کا چہرہ کیسا صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے افسروں سے آپ کو کئی دفعہ ملنے کا اتفاق ہوتا ہوگا، ان کے چہرے پر شرافت لکھی جاتی ہے، ان کے چہرے میں ایک حسن دکھائی دیتا ہے جس کو آپ بیان نہ بھی کر سکیں۔ بظاہر بدصورت بھی ہوں تو وہ کشش والے چہرے ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو حیا بدزیبی بدصورتی کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے، اور بے حیائی خوبصورتی کو بھی بدزیب بنا دیتی ہے، مکروہ بنا دیتی ہے۔ یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرمعارف کلمات، ایک چھوٹے سے کلمے میں دیکھیں کتنے مضامین کو اکٹھا ایک مالا کی طرح پرو دیا ہے۔ اب یہ جو حیا کا مضمون ہے، اس کو جماعت احمدیہ کو خصوصیت سے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جس ماحول میں بچیاں پل رہی ہیں، ان کو اگر صرف حیا پر قائم کر دیں ماں باپ تو سب کچھ کما لیا، کامیاب ہو گئے وہ۔ کیونکہ جہاں بھی مجھے شکایت ملتی ہے دینی اصولوں کو نظر انداز کر کے بعض جرائم کا ارتکاب کرنے والی بچیاں، وہ ساری وہ ہیں جن کی آنکھیں حیا سے خالی ہوتی ہیں، جن کے دلوں میں حیا نے جھانکا نہیں ہوتا۔ حیا کرتی ہیں ماں باپ کی آنکھ سے کچھ عرصہ تک، اور جب سوسائٹی میں باہر جاتی ہیں تو پھر کوئی آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی، ان کے نزدیک خدا ہے ہی نہیں۔ لیکن ماں باپ نے اگر بچپن ہی سے سچی حیا ان کے دل میں پیدا کی ہوتی اور اللہ کے حوالے سے حیا پیدا کی ہوتی تو ایسی بچیاں کبھی ضائع نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔
جہاں بھی جاتی ہیں اللہ ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، اور خدا کے حاضر اور غائب ہونے کا ایک یہ بھی مضمون ہے جسے آپ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن بعض دفعہ ایک بدی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے اور بڑی سخت بدی ہوتی ہے، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ یہ کیا مطلب ہے کہ اس وقت نہیں رہا پھر ہو گیا؟ اصل میں مومن کی جو تعریف قرآن کریم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے غیب پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب، تو اس لیے مومن نہیں رہتے کہ غیب یعنی اللہ کی ذات جو دکھائی نہیں دے رہی اس پر ایمان نہیں لاتے پورا۔ اس لیے فرمایا اس لمحے جب وہ بدی کا ارتکاب کر رہے ہوں وہ مومن نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ غیب تو ہے لیکن ایک ایسا غیب ہے جو دکھائی نہ دینے کے باوجود ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جو بھی انسان بدی کرتا ہے جنب اللہ میں کرتا ہے، اللہ کے پہلو میں کرتا ہے۔ اگر وہ غیب پر ایمان سچا رکھتا ہو تو سچے غیب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دکھائی نہ دینے کے باوجود وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اور اگر اس پہلو سے مومن غیب پر ایمان لائیں تو کسی بدی کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر اور کون جانتا تھا کہ بہت بہت بڑے بڑے نیک اور متقیوں سے بھی بعض دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور توبہ کے بعد پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کیا وہ مومن نہیں ہوتے؟ فرمایا اس وقت مومن نہیں ہوتے کیونکہ اس وقت وہ خدا سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک غیب ہی کا مضمون ہے۔ جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اسی طرح وہ گویا خطرے سے آنکھیں بند کرتے ہیں، اور جب خدا یاد آتا ہے یعنی آتا ہوگا بعضوں کو تو اس وقت لازم ہے کہ ان کے گناہ کی لذت میں خلل واقع ہو جائے۔ ان کے گناہ کی لذت ہی خدا کو اپنے سے دور رکھنے سے پیدا ہوتی ہے، اور جب خدا قریب آ جائے اور وہ لذت جاتی رہے تو صاف ظاہر ہوا کہ یہ لذت ایک شیطانی فعل تھا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ورنہ اللہ قریب آتا وہ دکھائی دے رہا ہوتا، محسوس ہوتا کہ خدا ہمارے قریب آ گیا ہے، تو اس لذت میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں اگر ان کا دماغ اس طرف چلا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھو کتنا مزہ اڑاتے ہیں۔ ان کو اس سے تو کوئی غرض نہیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے، مگر جب یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو موجیں لینے لگتے ہیں کہ ہمارا دیکھنے والا موجود ہے۔ تو اللہ قریب آئے تو لطف دور نہیں جانا چاہیے۔ اللہ قریب آئے تو جو مزہ خدا کا پیارا مزہ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا کھولا ہے۔ یہ احساس کہ اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے جب میں نیکی کر رہا ہوں اور دنیا سے چھپ کے کر رہا ہوں، اس احساس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان کے مطابق اتنی لذت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا۔ یہی لذت ہے جو مزید عشق دل میں پیدا کرتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفوں، جو چھوٹی چھوٹی تعریفیں آپ نے فرمائی ہوئی ہیں، ان کو بنظر غائر دیکھیں، غور سے ڈوب کر ان کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ایک جملے میں ایک معنی کا سمندر اکٹھا کیا گیا ہے۔ اب پاک باز مرد صرف عورت کا سوال نہیں، پاک باز مرد کا چہرہ اور بدکار مرد کا چہرہ بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ایک پاک باز مرد کے چہرے پر ایک ایسا معصومیت کا حسن ہوتا ہے کہ اس کو
ایک بدکار آدمی کے تعلق میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بدکار چہرے پہ خواہ عورت کا نہیں مرد کا ہی ہو، اس کے چہرے پر ایسی نحوست طاری ہوتی ہے، اس کی آنکھیں حیا سے خالی، اس کا سارا چہرہ ایسا جیسے اس کے حسن کی چمک چھین لی گئی ہو، پیچھے ایک بھیانک سا وجود باقی رہ جاتا ہے۔ تو احمدی بچیوں کا ہی کام نہیں، احمدی مردوں کا بھی تو کام ہے۔ ماں باپ کا یہ بھی تو فرض ہے کہ اپنے لڑکوں کے دل میں حیا پیدا کریں، اور لڑکوں کے دل میں اگر حیا پیدا ہوگی تو یہ جو مسئلہ ہے آپ کا کہ وہ ٹیلی ویژن میں چھپ کے ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ان کی مخرب الاخلاق ہیں، یہ خطرہ خود بخود ٹل جائے گا۔ جتنا حیا بڑھتی رہے اللہ کے تصور سے، اتنا ہی مخرب الاخلاق تصویریں دیکھنے سے طبیعت متنفر ہوتی چلی جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے۔ جب ایسی بے حیائیوں کو آپ دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان میں لذت آئے، آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ بھیانک بے نور چہرے ہیں، ان کی لذتیں بھی شیطانی لذتیں ہیں، ان میں کچھ بھی مزہ نہیں ہے۔ اور یہ جو تربیت کا سلسلہ ہے یہ اسی طرح رفتہ رفتہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بس جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو میرا مقصد ہے اس کو وہیں تک محدود نہ رکھیں۔ میرے نزدیک احمدی خواتین ہوں یا احمدی مرد ہوں، دونوں کا زیور حیا ہے، اور یہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بعض مرد سمجھتے ہیں کہ صرف عورت کو حیا رکھنی چاہیے، جو بے حیا مرد ہوں ان کی عورتوں کی حیا پھر بہت دیر تک باقی رہا کرتی، رفتہ رفتہ وہ حیائیں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو یاد رکھیں، اگر مرد حیادار ہوگا تو بیوی حیادار رہے گی، اور اگر وہ حیادار ہے اور مرد بے حیا ہے تو بعید نہیں کہ وہ علیحدگی کر کے بھاگ جائے وہاں سے، وہ برداشت ہی نہ کر سکے کہ اس کے حیا پر روز حملے ہوتے ہوں اور رفتہ رفتہ اس کا دین تباہ ہو رہا ہو۔ تو ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے محض حیاداری کی وجہ سے طلاقیں لی ہیں، اور یہ طلاق بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے۔ کافی وجہ ہے یہ کہ اس کی بنا پر قاضی طلاق کے حق میں فیصلہ دے۔ تو مومن اگر حیادار ہے تو اس کی بیوی بھی حیادار رہے گی۔ ہمارے لڑکے حیادار ہوں تو پھر لڑکیاں بھی حیادار ہوتی ہیں۔ جس گھر میں بچیاں دیکھتی ہیں کہ لڑکوں کو تو بے حیائی کی کھلی چھٹی ہے اور لڑکیوں پر ہی پابندی ہے، تو دل میں اس بات کو دبا لیتی ہیں بچیاں، جب تک ان کو قانون اجازت نہ دے کہ بے شک ماں باپ کے سامنے آنکھیں اٹھاؤ اور بے حیائی کے ساتھ ان سے باتیں کرو۔ اس وقت تک جب تک قانون ان کی بے حیائی کی حفاظت نہیں کرتا، وہ بظاہر حیادار دکھائی دے رہی ہوتی ہیں۔ لیکن عجیب ماں باپ ہیں کہ بچے ان کو پتہ ہے کہ بے حیائی کی طرف مائل رہتے ہیں، ان کا وہ بالکل خیال نہیں کرتے، اور ان سے بے اعتنائی ہے، ان کی بے حیائیوں سے بے اعتنائی ہے جو آگے بچیوں کو بھی بے حیا بنا دیتی ہے۔ بس ہر احمدی گھر سے اس مضمون کے آخر پر میں یہ اس توقع کا ذکر کرتا ہوں کہ اگر آپ غیب میں اللہ کی حیا رکھ لیں اور اس کے غیب ہوتے ہوئے بھی اس طرح نظر ڈالیں جیسے وہ ہمیشہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ایک رستہ ہے خدا سے حیا کا جو آپ کو لازماً اس جنت میں داخل کر دے گا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جنت ہے، ایمان جنت میں بستا ہے۔ تمام تمانیت اسی سے ہے، ہر دکھ کا ازالہ اس بات پہ ہے، تمام خطرات سے آپ کو یہ چیز بچائے گی۔ آپ کا گھر وہ جنت بن جائے گا جس کے متعلق وعدہ کیا گیا ہے کہ ایمان جنت میں ہے۔ اس گھر میں جن کو وہ جنت دکھائی دے گی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو وعدہ پورا ہو جائے اور آخرت میں پورا نہ ہو؟
قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جن کے گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جنت بن گئے۔ اور یہ لازماً ان کو یقین رکھنا چاہیے، ایک ذرہ بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگلی دنیا میں جو جنتیں نصیب ہوں گی اسی ایمان کے نتیجے میں، وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو ان کے تصور میں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئندہ انشاءاللہ پھر دوسرے مضامین پر خطبوں کا آغاز ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر